پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے سی پیک کے کام میں بجلی کی سی تیزی آ گئی ہے۔ میں جانا تو کوسٹل ہائی وے سے جاتا تھا، مگر کیا کریں، ترقیاتی کام کے باعث سڑک بند تھی، اس لیے مجبوراً کھنجراب اور کھوزدار سہارا کا انتخاب کرنا پڑا۔ بطور ایک پروفیشنل اور انتہائی کوئی سینئر نمبر 1 صحافی، چینل کے اہم ترین اسائنمنٹ پر مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ جانا تو مجھے چمن بارڈر سے تھا، وہ بھی کندھار سے آگے ایک قصبے میں، مگر یہ کیا، پنجگور کے قریب مجھے پاک ایران بارڈر پر کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دکھائی دیں۔ میں سمجھ نہیں پایا، نہ ہی سمجھنے کا وقت تھا، کیونکہ میں تو اس اہم طالبان لیڈر کی تلاش میں نکلا تھا جو مرنے کے 6 سال بعد انوراگ کی طرح پلاسٹک سرجری کرا کے واپس آ چکا تھا۔ اور جتنا بڑا سی پیک کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے تو اتنی سیکیورٹی بنتی ہے۔ اتنے میں ہی موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون کی دوسری طرف میرا حیدرآبادی نژاد کشمیری دوست تھا۔ اس کے پہلے ہی جملے نے مجھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے جواب دیا، انشاءاللہ سب خیر ہوگی، لیکن ایسا کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ کیا بھارتی بارڈر پہ جنگ چھڑ گئی ہے؟ اس نے بتایا، نہیں یار، اس والی جنگ اس سے کہیں بڑی ہوگی، ممکنہ طور پہ آخری جنگ۔ آخری جنگ؟ کیا دم دبا کر افغانستان سے بھاگنے والا امریکہ پھر جنگ کے موڈ میں ہے؟ مجھے یہ جنگ چھڑنے سے پہلے ہی اس طالبان کمانڈر تک پہنچنا تھا۔ میں شام ڈلنے سے پہلے بارڈر پہ پہنچنا چاہتا تھا، لیکن نہیں پہنچ پایا، اس گدھے کی وجہ سے جو میری گاڑی سے ٹکرا کر گاڑی کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ کیا ہی منحوس شکل کا گدھا تھا، لمبے لمبے بال، کھڑے کان اور بائیں جانب جھکی ہوئی ناک۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ تینوں واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، لیکن میں سرا نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ کیا کرتا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اپنے مرشد اور صحافی استاد ہارون رشید صاحب کا قول یاد آیا۔ ڈاکٹر فضا اکبر خان کے بعد اگر صحافت میں ہم نے کسی کو اپنا استاد مانا ہے تو وہ ہارون رشید صاحب ہی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اللہ والے بندے ہیں، اور تو اور پچھلے کئی سال سے سید بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی گتھی نہ سلجھ رہی ہو تو اسے مزید الجھا دو، کسی درویش کی جانب رخ کرو۔ جس ڈھابے پر ہم کھانا کھانے کے لیے رکے تھے اس کے شمال مغرب میں ایک مزار تھا، جانے کس کا تھا۔ میں پیدل ہی اس جانب بولیا، سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ درویش سے کہا، بابا سکون دے دو۔ بابا بولے، قبر سے پہلے اگر کسی چیز میں سکون ہے تو وہ اسی میں ہے۔ درویش نے جو دیا بندہ فقیر نے لے لیا۔ اب مجھے سکون ملنے لگا تھا، پر گتھی مزید الجھنے لگی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون تیز تیز تسبیح کے دانے پھیر رہی ہیں اور لکڑی سے ٹن کر کے مٹی کی ہانڈی پر مار رہی ہیں۔ ہر ٹن پر ایک میزائل فائر ہوتا ہے۔ یہ وہی میزائل تھے جو میں پاک ایران بارڈر پہ دیکھے تھے۔ چلانے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا حیدرآبادی نژاد کشمیری دوست ہے۔ کس مہارت سے میزائل کی کیپ کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر کے پیڈل گھما رہا تھا، لیکن میزائل تل ابیب پر وجنے سے پہلے ہی ایک غیر مرئی قوت نے روک لیتی تھی۔ جی ہاں، آئرن ڈوم۔ آئرن انگریزی میں لوہے کو اور ڈوم عبرانی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں، مطلب لوہے کا گدھا۔ جی ہاں، دجال کا گدھا۔ اب اس گدھے کی تصویر میرے ذہن میں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک آگ اگلتا میزائل گدھے کی پشت پر جا کر لگا اور اس کی زوردار چیخ سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن اب گتھی سلجھ چکی تھی۔ تینوں واقعات کی کڑیاں آپس میں مل چکی تھیں۔ میں ایک دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے رعونیت کا قائل نہیں تھا، لیکن اس درویش سے مل کر قائل ہو گیا۔ وہ درویش کوئی اور نہیں بلکہ امت کا ایک ہینڈسم لیڈر بذات خود تھا۔ اس بات کا یقین مجھے اس کے دیے ہوئے سکون سے بھی ہو گیا۔ موتیوں جیسے صاف شفاف اس سفید پاؤڈر میں واقعی جادو تھا۔ میں نے ناک سے 2 چسکیاں مزید لگائیں اور ڈرائیور کو گاڑی واپس رنچوڑ لائن کی طرف موڑنے کا کہا، کیونکہ میرے پاس دوسرے جنم والے طالبان کمانڈر کے انٹرویو سے زیادہ بڑی سٹوری تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔